بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو صوفی واش چینل کی طرف سے محبتوں بھرا السلام علیکم۔ حضرت عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ، جو مشائخ چشتیہ سلسلے میں مشہور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کشتی میں سوار جا رہے تھے۔ ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو ایک بت کی پوجا کر رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی پرستش کرتا ہے؟ اس نے اس بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا، تیرا معبود تو تیرا خود کا بنایا ہوا ہے، اور ہمارا معبود ایسی چیزیں بنا دیتا ہے جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہو، وہ پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ اس نے کہا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے کہا، اس پاک ذات کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے، اس کی گرفت زمین پر ہے، اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بڑھ کر ہے۔ کہنے لگا، تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا؟ ہم نے کہا، اس نے ایک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس بھیجا جو بہت کریم اور شریف تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سب باتیں بتائی۔ اس نے کہا، وہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ ہم نے کہا کہ جب انہوں نے اپنا پیام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا کر دیا تو اس مالک نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ ان کے پیام پہنچانے اور اس کو اچھی طرح پورا کر دینے کا صلہ اور انعام عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا، اس مالک کا پاک کلام ہمارے پاس چھوڑا ہے۔ اس نے کہا، مجھے وہ کتاب دکھاؤ۔ ہم نے قرآن پاک لا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے کہا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم مجھے اس میں سے کچھ سناؤ۔ ہم نے ایک سورت سنائی۔ وہ سنتے ہوئے روتا رہا یہاں تک کہ وہ سورت پوری ہو گئی۔ اس نے کہا، اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور احکام بتائے اور چند سورتیں قرآن پاک کی سکھائی۔ جب رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سونے لگے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا معبود بھی رات کو سوتا ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ پاک ذات حیو قیوم ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ کہنے لگا، تم کس قدر بندے ہو کہ آقا جاگتا رہے اور تم سو جاؤ۔ ہمیں اس کی بات سے بڑی حیرانی ہوئی۔ جب ہم اس جزیرے سے واپس ہونے لگے تو کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں سیکھوں۔ ہم نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ جب ہم شہر آبادان میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص نو مسلم ہے، اس کے لیے کچھ معاش کا فکر بھی چاہیے۔ ہم نے کچھ درم چندہ کیا اور اس کو دینے لگے۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا، کچھ درم، ان کو تم اپنے خرچے میں لے آنا۔ کہنے لگا، لا الہ الا اللہ، تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا جس پر خود بھی نہیں چلتے۔ میں ایک جزیرے میں تھا، ایک بت کی عبادت کرتا تھا، خدا پاک کی عبادت نہ کرتا تھا۔ اس نے اس حالت میں بھی مجھے جایا اور ہلاک نہیں کیا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہ تھا۔ اب اس وقت مجھے کیوں ضائع کر دے گا جبکہ میں اس کو پہچانتا بھی ہوں؟ 3 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے اور وہ موت کے قریب ہے۔ ہم اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت ہو تو بتا۔ کہنے لگا کہ میری تمام حاجتیں اس پاک ذات نے پوری کر دی جس نے تم لوگوں کو جزیرے میں میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اچانک نیند کا غلبہ ہو گیا، میں وہیں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت سرسبز شاداب باغ ہے، اس میں ایک نہایت نفیس قبہ بنا ہوا ہے۔
اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے۔ اس تخت پر ایک نہایت حسین لڑکی کی اس جیسی خوبصورت عورت کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ یہ کہہ رہی تھی کہ خدا کے واسطے اس کو جلدی بھیج دو۔ اس کے اشتیاق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی۔ میری آنکھیں کھلی تو اس نو مسلم کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ہم نے اس کی تجہیز اور تکفین کی اور دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے وہی باغ اور قبہ اور تخت اور وہ لڑکی اس کے پاس دیکھی، اور وہ یہ آیت شریف پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے، اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور ان کو سلام کرتے ہوں گے، جو ہر قسم کی آفت سے سلامتی کا مجدہ ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا اور دین پر مضبوط جمے رہے۔ اس جہاں میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے۔ دوستو، حق تعالیٰ شانوں کی عطا بخشش کے کرشمے ہیں کہ ساری عمر بت پرستی کی، اور اس نے اپنے لطف اور کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کو زبردستی کشتی کے بے قابو ہو جانے سے وہاں بھیجا اور اس کو آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ مالک الملک، جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو تو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ دوستوں، ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔